الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں احتجاج صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے، پہلے سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسرے پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ پہلے سیڑھے پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پہ چڑھے تب بھی آپ نے آمین کہا، تیسرے پہ آپ چڑھے تب بھی آپ نے آمین کہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فیصلے کی دین ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اکیلا کیسے دے. رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان گزر گیا اور گزرنے کے بعد اس کی مغفرت نہیں کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کرے. حضرت جبریل کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آمین کہیے، تو نبی نے آمین کیا. پھر جب دوسرا گنا کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ شخص نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو باحیات پایا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور کرے. آپ آمین کہیے. حضرت جبریل کی آمین کہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین. تیسرے دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ شخص کے نام جس صفحے کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور نہیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کرے. آپ آمین کہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اگر گزر گیا اور ہماری مغفرت نہیں ہو سکی تو ایسی صورت میں ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی گئی، جن کے تعلق سے حضرت جبریل امین بددعا کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی مغفرت کرائیں. وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم انجام دیں تو ایسی صورت میں ہماری مغفرت ہوگی.
اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اگر ہم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال چاہے جتنے ہی نیک کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برباد ہو جائیں گے، ہماری مدد نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو مغفرت میں آئے آتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کتنے ہی اچھے روزے کیوں نہ رکھیں، کتنے ہی بہتر طریقے سے آپ تلاوت کیوں نہ کریں، کتنی اچھی نماز آپ کیوں نہ پڑھ دیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی تلاوت، آپ کی ہر عبادت بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اتنی ہی آپ نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ قرار دیں، اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کا نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ تلاوت قبول ہے، نہ عبادتیں قبول ہے، کچھ بھی قبول ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچانا ہے اپنے اعمال کو، اگر بچانا ہے تو شرک کے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اور شرک کیا ہے؟ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان شرک نہیں ہے، ہم اس گمراہی میں ہیں کہ ہم شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثر افراد یا تو شرک اکبر مبتلا ہے یا شرک اکبر مبتلا ہے، شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے۔ قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ نظر و نیاز چلاتے ہیں، قبروں پہ جا کر قبر والے سے مانگتے ہیں اور قبروں کا طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی شخص زیادہ قبر سے سجدہ نہیں کرتا، کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی شخص قبر پہ جا کے رکوع نہیں کرتا۔ حقیقت میں قبروں پہ رکوع کیا جاتا ہے، قبروں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، قبر والے سے مانگا جاتا ہے، قبر کے والے کے نام سے نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، قبر والے کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، اور اس سے سب سے بڑی عبادت جو قبر والے کے حق میں کی جاتی ہے وہ قبر والے کو پکارنا ہے۔ اور ہم سوچیں اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبول نہیں ہوگا۔ بالکل واضح فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ حرام ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی فضیلت سنتے ہیں کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے جس میں صرف جنتی داخل روزے دار داخل ہوں گے، اور وہاں سے روزے داروں کو پکارا جائے گا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ہم یہ سنتے ہیں، یہ فضیلت سنتے ہیں، اور فضیلت سننے کے بعد اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دروازے سے پکارے گا، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اس دروازے سے ہمیں پکاریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے۔ اگر ہم نے شرک کو سمجھ لیا تو اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر ہم اس گمراہی میں رہے کہ کرنے توحید کو ادا کرنے کے بعد چاہے جو عمل کریں ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ایسی صورت میں ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر یہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے
اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور پھر اپنے اعضاء و جوارح سے کسی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی عبادت کو اگر اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے تو اسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں داخل ہوگا۔ اخلاص ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شرک ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کتنی بھی ہم نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، کتنی بھی ہم محنت کیوں نہ کرتے، اگر ہم نے شرک کا ارتکاب کیا تو اس صورت میں ہم جنت سے دور کر دیے جائیں گے اور ہمیں اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ دوسری چیز جو مغفرت سے مانے ہیں، روکنے والی ہے، ریاکاری۔ ریاکاری کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے، یعنی ایسا شرک ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھی۔ دکھاوے کے لیے کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے؟ ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے یا بغل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ شخص اپنی نماز کے اندر سوچتا ہے کہ اگر میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو بغل والا کیا کہے گا کہ بڑی خراب نماز پڑھ رہا ہے، بڑی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے جلدی نماز پڑھ لی اور جلدی جلدی ارکان ادا کے دیے تو نماز کے بعد کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کتنی جلدی نماز پڑھتا ہے، یا دل میں سوچیں گے کتنی بری نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز کو لمبی کرتا ہے، رکوع اور سجدے کو لمبا کر دیتا ہے۔ اسی کو حدیث کے اندر شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے، شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر آپ کے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا اچھا روزہ رکھتا ہے، بڑا اچھا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو لوگ رابطے کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو مسجد میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے روزے کو بچائے رکھتا ہے، اگر یہ دل کے اندر ہمارے آ گیا تو ایسی صورت میں من صام یرائی فقد اشرک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ پیچھے ڈال دیا جائے گا، ہمارے لیے مغفرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو شخص سے شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور ساتھ میں دکھاوا بھی رکھ دیا، تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اسے شرک خفی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے اور دوسرے کے دکھاوے کے لیے بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اس مہینے میں جو مختلف ہونے والی ہے اس سے روکنے والی ہے۔ تیسری چیز جو مغفرت سے مانے ہے، روکنے والی ہے، میں پہلے روکنے والی چیزوں کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اعمال کو بچا سکیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے عمل کیا تو عمل کرنے کے بعد ہمارا عمل بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز بدعت ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے اعمال بیکار ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہ فرض قبول کرے گا اور نہ ہی نفل قبول کرے گا، اور جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں یہ فرض روزہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس سے نفل قبول کرے گا اور نہ ہی فرض قبول کرے گا، نہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول کرے گا
اور نہ ہی ہماری نقلی عبادات کو، تلاوت کو، دوسری چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے بدعت کی ہے۔ آپ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو تراویح پڑھنے جاتے ہیں، اور تراویح میں دن نئی تراویح وہ جلد پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، وہاں بھی سنت کا اہتمام نہیں کرتے، 20 رکعت کی تحلیل کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، تراویح کا وقت ہو، یا پھر غیر رمضان میں تہجد اور قیام اللیل ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھاتے۔ تفصیل بھی ذکر کی گئی ہے۔ مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن اور طولہن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور اتنی طویل پڑھتے تھے، اتنی حسین پڑھتے تھے کہ ان کے بارے میں آپ سوال مت کیجیے، اتنی حسین و طویل ہوتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن اور طولہن، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، اور 4 رکعت کے بارے میں آپ مت پوچھیے کہ اتنی حسین اور اتنی طویل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھتے تھے، کبھی 3 رکعت، کبھی 5 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس سنت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں ہم نے افضل کام کو چھوڑ دیا۔ آج تراویح میں کچھ لوگ جاتے ہیں، 10 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ تراویح کے اندر بدعت ہے، یہ تراویح کے اندر بدعت ہے کہ آپ 3 دن کی تراویح پڑھیں، اس کو قرآن ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ پورے مہینے کی تراویح ہو گئی، یا آپ نے 10 دن میں قرآن ختم کر دیا، امام کے پیچھے پڑھ دیا، امام نے بدعت کی، آپ نے اس کے ساتھ بدعت کیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ خبر کرتا ہے۔ دین کے کام میں بدعت ہوتی ہے۔ بدعت دنیا کے کاموں میں نہیں ہوتی، دین کے کام میں بدعت ہوتی ہے، اور لوگ اتنے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے تراویح پڑھی تھی؟ کیا تراویح کے اندر قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے؟ کیا تراویح کے لیے بھی کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھ لیا اور پورے مہینے کی ہو گئی، یا 10 دن آپ نے پڑھ لیا اور پورے مہینے کی ہو گئی؟ کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کو جمع کیا تھا تو صحابہ کرام پورے رمضان تراویح پڑھتے تھے۔ وہی حدیث جس سے آپ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، اس کی بعض روایتوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ صحیح روایات میں 20 دن کی، اور انہوں نے جب جمع کیا تو پورے مہینے صحابہ کرام امام کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے، وہاں پہ ختم قرآن کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن ختم کیا جاتا تھا، صرف تراویح پڑھنے کا ذکر ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا ختم کرنا تراویح کے اندر ضروری ہے۔ یہ ہمارے بڑا حضرات ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ان کا قرآن یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھیں اور تراویح میں کہیں سے بھی امام پڑھائیں، یہ سنت ہے۔ ترتیب سے پڑھا بھی سکتے ہیں، اور بغیر ترتیب کے کہیں سے بھی امام تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہم نے سمجھ رکھا ہے شریعت کے طریقے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں امام کا قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے، اور یہ قرآن اگر 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے تراویح میں تو کافی ہے، پورے مہینے کی تراویح ہو جاتی ہے۔ 10 دن میں امام ختم کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کافی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پھٹاتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی شام کا تراویح پڑھتے ہیں، اور پھر بدعت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کی نہ نفل قبول ہوگی اور نہ ہی فرض قبول ہوگی۔ آپ
آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ کی تراویح بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے مغفرت اگر طلب کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عام اوقات کے تعلق سے فرمایا ساری الا مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی جانب تیزی سے بڑھو، جلدی سفر کرو، جلدی کرو، اور ایسی جنت کی جانب جس کی مساحت، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے عزت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ روزے کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، وہاں بھی ایمان والوں کو وہاں کر دیا گیا ہے، اے ایمان والوں، شرک والے نہیں، بدعت والے نہیں، اے ایمان والے، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شرک نہ کریں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بدعت نہ کریں، تو ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقویٰ اختیار کرو، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی، اور اللہ کی مغفرت کے ساتھ ایسی جنت نصیب ہوگی جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور کیا چاہیے انسان؟ رمضان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ جس نے رمضان کا مہینہ حالت ایمان میں رکھا، حالت شرک میں نہیں، حالت ایمان میں رکھا، شرک کی حالت میں نہیں، واحتسابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، شرک اصغر کا ارتکاب کرتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ پھر اللہ کو مانا پر کرتے ہیں، اس کے جتنے سابقہ گناہ ہیں سارے کی سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ آپ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہوئے، تو اس کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں تو معافی نہیں ہوتی، آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر ریاکاری ہے تو مغفرت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کو شرک سے اور ریاکاری سے پاک کرتا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن فاجتنبوا الکبائر۔ پنجوقتہ نماز جمعہ کے بعد پھر دوسرا جمعہ پڑھنا، رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا روزہ رکھنا، کہ اس کے درمیان جتنے گناہ ہیں، 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے درمیان جو گناہ کیا گیا ہے، رمضان اور رمضان کے جمعہ اور جمعہ کے درمیان جو آپ سے گناہ ہوئے، ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو گناہ ہوئے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں، اس لیے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ سے جتنے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے وہ سارے کے سارے گناہ رمضان کے روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے سے معاف ہیں۔
اس رمضان کے مہینے میں کتنا رحیم تھے، کتنا کریم تھے اور کتنی مغفرت فرماتا ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اپنے کچھ بندوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جہنم سے آزادی کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی، آپ کی مغفرت کر دی، آپ کے گناہوں کو بخش دیا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کا معاوضہ نہ کر کے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ وہ بندے آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بندے آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنے آپ کو شرک اور ریاکاری سے بچائیں، اپنے آپ کو بدعتوں سے بچائیں، تب ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے۔ اپنے آپ کو قابل بنانا ہوگا، مستحق بن سکتے ہیں، لیکن اس استحقاق کے لیے، اس حق کو پانے کے لیے اپنے اندر کم از کم اس کی قابلیت ہونی چاہیے کہ اس قابل ہو، تاکہ اس منصب پہ فائز ہو۔ اس منصب پہ فائز ہونے کے لیے شرک سے بچانا ہوگا اپنے آپ، اس منصب پہ فائز ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہوگا، اس منصب پہ پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھنا ہوگا۔ بدعات بہت زیادہ ہیں، سنتیں بہت ہیں۔ بدعات کا تذکرہ آتا ہے تو ہم جب بھی سبا بولتے ہیں اور کسی مہینے کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بدعتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو بدعات بہت زیادہ ہیں۔ ہر مہینے میں ہم نے ایک قسم کی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ رمضان کے بعد مہینے کو بھی ہم نے بدعتوں میں بھر رکھا ہے۔ بہت ساری بدعات اس زمانے میں اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں، جبکہ عبادتیں بہت کم ہیں، سنت بہت کم ہے۔ عبادت کیا ہے؟ آپ روزہ رکھیں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ نفل نمازیں پڑھیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ۔ عبادت کیا ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی ساری چیزیں ہیں، کسی نئی چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، فرض نمازیں آپ عام دنوں میں انجام دیتے ہیں، ان دنوں میں بھی انجام دیجیے۔ نفل نمازیں آپ حضرت پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر ہم حضرت تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ جبریل السلام آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے، 45 میں قرآن مدارسہ کا مطلب یہ کہ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، درس دیتے تھے۔ جبریل السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا درس دیتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اس دربار میں۔ اب نبی کے عمل کو اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو بدعات ایجاد کرنی ہے۔ اگر نبی کا عمل آپ کو کم لگ رہا ہے تو پھر بدعت کے جو بھی ظاہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آخری اشرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، کمر کس دیتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ یہی وہ عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا فرق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مطلب نہیں کیا کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیں، پوری دنیا داری چھوڑ دیں، سارے کاروبار کو ترک کر دیں اور اپنے گھر اور بات سے بالکل الگ ہو جائیں، اور الگ ہو کر رمضان کے مہینے میں آپ مسجد کو پکڑ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اختلاف کی نظر اپنی جگہ پہ اور ان کے لیے مخصوص ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا سے کٹ جائیں اور نئی نئی عبادات ایجاد کر کے اس مہینے کو جو برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بدعت کا مہینہ بنائیں۔ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی جو 3 چیزیں ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑے سے اعمال ہیں جس کو اس مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ رکھیں۔
اس مہینے میں جتنا اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تراویح کو سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ چند عبادات ہیں جو اس مہینے کی کرنے کی ہے، اور انہی عبادات سنت کے مطابق اگر ہم انجام دیتے ہیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے مقدس کا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے کی ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر فرمائے اور ہمارے روزوں کو، تلاوتوں کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ إنه تعالى